ہستی کو کیسے مٹائے حسین، ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین، کربلا میں گھر اپنا لٹائے حسین۔ شاہ کا سر بھی تن سے جدا ہو گیا، لاش ٹکڑے ہوئے، ہاں یہ کیا ہو گیا، یہ کہ قیامت ہوئی تہلکہ ہو گیا، کربلا میں ایک محشر برپا ہو گیا، تیری میت پہ گھوڑے چلائے حسین، تیری میت پہ گھوڑے چلائے حسین، ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین، کربلا میں گھر اپنا لٹائے حسین۔ وعدہ نانا کا پورا وفا ہو گیا، گھر کا گھر راہ حق پر پیدا ہو گیا، سرو ظلم سے تن سے جدا ہو گیا، دھوم ماتم کا ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا، اپنے ہستی کو کیسے مٹائے حسین، اپنے ہستی کو کیسے، مٹائے حسین، ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین، کربلا میں گھر اپنا لٹائے حسین۔ آپ کے سارے خیمے جلائے گئے، ہائے سیدا نیاسو ستائے گئے، در بدر راستوں میں پھرائے گئے، سب کے سب یہ زندہ بسائے گئے، خاندان اپنا پورا لٹائے حسین، خاندان اپنا پورا لٹائے حسین، ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین، کربلا میں گھر اپنا لٹائے حسین۔ خاک تبریز سر پر تو اپنے اڑا، کربلا میں محمد کا گھر ہے تباہ، مٹ گئے لٹ گئے ہاں یہ آل ابا، رہ گیا نام کربل میں اللہ کا، خطرہ یہ آب پینے نہ پائے حسین، خطرہ آب پینے نہ پائے حسین، ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین، کربلا میں گھر اپنا لٹائے حسین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ رن میں آ کر سکینہ پکارے، گھر چلو با یہ مہندی لگاؤں، بن خاصے بہن تو پہ وہ، بن خاصے بہن تو پہ وارے، گھر چلو با یہ مہندی لگاؤ، کیسے شادی
قیامت آئی ہوئے دلہا دلہن میں جدائی نیک اپنا میں لینے نہ پا نیک اپنا میں لینے نہ پائے گھر چلو زخموں زخم تیرا سناتن پہ کھائے سر سے پاتک لہو میں نہائے سونا جنگل تم آ کر بسا سونا جنگل تم آ کر بسائے گھر چلو بھائی بھائی کیا جلد گھر سے صدارے رسم پورے ہوئے نا ہمارے منتظر ہے بارات تم منتظر ہے بارات تمہارے گھر چلو بھائی مہندی لگاؤ جوڑا جوڑا شادی کا تن میں نیا ہے سو زخموں سے پرزے ہوا ہے خون سب دستوں پا میں لگا خون سب دست پا میں لگائے گھر چلو بھائی مہندی لگاؤ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب لاشِ قاسم پر شہ بحر و برائے جب لاشِ قاسم پر شہ بحر و برائے چاک اپنا گریبان کیے ننگ سرائے نیزہ لیے ہم شکل نبی نوح اگر آئے عباس سنبھالے ہوئے تھے غوث پر آئے عباس سنبھالے ہوئے تھے غوث پر دیکھا صفت شر ستمگاروں کو تن کے حملہ کیے قاتل پہ جگر بندے کہ حملہ کیے قاتل پہ جگر بندے حسن ایک تہلکہ برپا ہوا بھاگے جو بغدخوال گھوڑوں سے گلے باغ حسن ہو گیا پامال دیکھا شاہ مظلوم نے دلہے کا عجب حال ٹاپوں کے نشہ سے پہ ملبوس بدن لال منہ زرد تھا زخم کے دہن خوشے بھرے تھے مہندی لگے ہاتھوں کو کلے ہاتھوں کو کلیجے پہ دم اٹے کا تھا آنکھوں میں کہ حضرت نے پکارا
مارے انہیں اللہ جنہوں نے تجھے مارا، غونچے کی طرح کر کے تبسم و دلارا، بس گلشن جنت کے بسانے کو صدارا۔ افسوس کے بیاہ ہوئے یک شب کے مرے تھے، وہ ساتھ گئے دل میں جو ارمان، گئے دل میں جو ارمان بھرے، یوں لاش کو فرزندے پیمبر نے اٹھایا، ہاتھوں پہ کمر کو شہ بے پر نے اٹھایا، سر خاک سے عباس دلاور نے اٹھایا، ٹکڑے جو الگ تھے انہیں اکبر نے اٹھایا، شبر کی ابا میں تنے صد پاش کو لائے، یوں دوڑی پہ شاہ شہید لاش، یوں دوڑی پہ شاہ شہید لاش، غل پڑے گیا آئی بنے قاسم کی سواری، روتے صف ماتم سے اٹھی بی بی اساری، فخ ہو گئی گھونگھٹ میں دلہن درد کی ماری، سر پیٹ کے فضا در خیمے سے پکاری، غفلت میں خبر کچھ نہیں ان کو سرو پا کے، بند آنکھیں کیے سوتے ہیں گودی میں چچا کے، بند آنکھیں کیے گودی میں چچا کے، باہر گئے لاش کو مسند پہ لٹا کر، ماں کھولے ہوئے گیسو گری خاک پہ آ کر، کبرا سے کہا بالی سکینہ نے یہ جا کر، لو آئے ہیں مقتل سے بنے خون میں نہا کر، تم دیکھو کہ ماتم کو حرم گرد کھڑے ہیں، وہ بیاہ کی مسند میں جگر تھامے پڑے ہیں، وہ بیاہ کے مسند میں جگر تھامے، یہ سن کے جگر ہل گیا، منہ صبر نے موڑا، چہرے پہ ملی خاک ازا سہرے کو توڑا، معلوم ہوا بر میں کفن بیاہ کا جوڑا، تکیے کو بھی سرکا دیا مسند کو بھی چھوڑا، دم گھٹنے لگا بی بیا جب گھیر کے بیٹھے، رونے کے لیے خاک پہ منہ پھیر کے بیٹھی، رونے کے لیے خاک پہ منہ پھیر کے بیٹھی، رونے کے لیے خاک پہ منہ پھیر کے بیٹھی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے، کربلا میں آئے تھے جنت میں جانے کے لیے، ظہر کو زینب سے جب ملنے گئے گھر میں حسین، کوئی دیوڑی پر نہ تھا، کوئی دیوڑی پر نہ تھا، پردہ اٹھانے کے لیے شے اٹھے پڑھ کر نماز، صبح محشر ہو گیا، حضرت زینب چلی، حضرت زینب چلی، کپڑے پہنانے کے لیے، کہتی تھی ماں خط میری اکبر کو تھا پیغام مرگ، یہ جوانی آئی تھی، یہ جوانی آئی تھی، گویا بلانے کے لیے، تھی
صدا زہرا کی زینب مر گیا تیرا حسین گھر میں جا بیٹھی صفے گھر میں جا بیٹھی صفے ماتم بچھانے کے لیے گھر کو چھوڑا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب قتل کیا نہر پہ سکھائے حرم کو بھائی کا دیا داغ شہنشاہ امام کو پانی نہ دیا پیاس میں اس بحرے کرم کو تھا شور کے اب خوف کسی کا نہیں ہم کو تھا شور کے اب خوف کسی کا نہیں ہم کو غازی کو جگر بندے ید اللہ کو مارا عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو مارا عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو مارا عادات تو یہ کہتے تھے شہیدی کا تھا یہ حال تر آنسوؤں سے ہوتا تھا رومال پہ رومال فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس خوش اقبال دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کلا دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کلا بن بھائی بسر ہوگی نا ایک آن ہماری عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری بے کس ہوئے اب کوئی نہیں حمد و یاور پائیں گے کہاں ایسا وفادار برادر برائے کوئی آرزوئے سبتے پیمبر جلدی میرے گردن پہ چلے ظلم کا خنجر جلدی میرے گردن پہ چلے ظلم کا خنجر دشمن پہ بھی عالم تنہائی نہ ہوئے جینے کا مزہ کھا کے جب بھائی نہ ہوئے جینے کا مزہ کھا کہ جب بھائی نہ ہوئے یہ کہے کہ تڑپنے لگے سلطان دو عالی برپا تھا جب خیمے میں شبیر میں ماتم چلاتی تھی زینب کے جگر پھاٹتا ہے اس دم بھائی کے علم میں نہ جئیں گے بھائی کے علم میں نہ جئیں گے اندھیر جہاں ہے جو علمدار نہیں ہے کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں ہے کوئی میرے بھائی کا مدد کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں ہے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پردیس میں زینب کھو بیٹھی پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے ہیں کھڑے سب آئے نبی روتے ہیں کھڑے نبی 18 برس کو ارمان نہ نکلا بانوں کا ہے لاش پہ نوحہ بانوں کا پائیں گی کہا یہ کوک جلی پائیں گی کہا
جلی 18 برس کے پالے کو پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 کے پالے کو دل تھام کے اکبر کی مادر کہتی ہے یہ سرور سے رو کر کھویا کہاں اے ابن علی کھویا کہاں اے ابن علی 18 برس کے پالے کو پردیس میں زینب کو بیٹھی پردیس میں زینب کو بیٹھی 18 برس کے پالے کو نازوں سے مرادوں سے پالا شادی کا زمانہ جب آیا میدان میں کھو کر بیٹھ گئی میدان میں کھو کر بیٹھ گئی 18 برس کے پالے کو پردیس میں زینب کھو بیٹھی پردیس میں زینب کو بیٹھی 18 برس کے پالے او قسمت کا کروں میں کس سے گلا خدمات کا عوض کچھ بھی نہ ملا صحرا بنا زینب باندھ سکی صحرا بنا زینب باندھ سکی 18 برس کو پردیس میں زینب کھو بیٹھی پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے ہیں کھڑے سب آلن روتے ہیں کھڑے سب آل نبی 18 برس کے پالے کو صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہتی تھی یہ ماں خون بھری میں یا سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میں یا سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارمان تھا نہ ہوں گی پو شاک شہانی افسوس کے راز آئینہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر
ہے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گھیس وہ والا ہے میرا خون میں نہایا خویبان ہے مادر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب یہ اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا قربان ہے مادر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میں یا سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر تم ہیچ کیا لے کے جو دام توڑ رہے ہو تم ہیچ کیا لے کے جو دام توڑ رہے ہو منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیا ہو گیا دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر بیٹ پڑھ لو صلوات محمد والے محمد خافلہ شیخ سلا میل بے دریا اترا خافلہ شیخ سلا میل بے دریا قافلہ شیخ سلا میل بے دریا اترا قافلہ شیخ سلا میل بے دریا اترا پر مخدر میں نہ ایک پانی کا خطرہ اترا قافلہ شیخ سلا میل بے دریا اترا کربلا کا جو کسی شہر میں نقشہ اترا کربلا کا جو کسی
شہر میں نقشہ اترا مجرئی بولی زمین عرش مولا اترا مجرئی بولی زمین عرش مولا اترا انتہا کی جو ترا زوم خزاں نے تولا انتہا کی جو ترا زوم خزاں نے تولا حر وفاداری شبیر میں پورا اترا حر وفاداری شبیر میں پورا اترا فوج منزل پا اترتی تو سکینہ کہتی فوج منزل پا اترتی تو سکینہ کہتی صاحبو دیکھو کدھر ہے میرا بابا اترا صاحبو دیکھو کدھر ہے میرا بابا اترا گرد بیٹوں کو پھرا کر یہ کہا زینب نے گرد بیٹوں کو پھرا کر یہ کہا زینب نے میرے بھائی کی بلا رد ہوئے صدقہ اترا میرے بھائی کی بلا رد ہوئے صدقہ اترا قافلہ شے کا سلام لب دریا اترا پر مخادر میں نائک پانی کا خطرہ اترا تھوڑا آگے تھوڑا ہاں
اللہ کے سوا دوسرا اللہ نہیں ہے۔ وہ اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور وہ اللہ جس کسی سے پیدا نہ ہوا یا کسی سے جنا نہیں گیا اور کوئی اس سے جنا نہیں گیا۔ لاکھ شریک ہے اس کی ذات جو پروردگار عالم لا محدود ہے، وہ کسی سے جنا ہوا نہیں یا اس سے کوئی جنا گیا، لا شریک ہے اس کی ذات۔ وہ پروردگار اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں اللہ ہوں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں ہو، میں کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ کوئی میرے سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی جسم ہے، نہ سر ہے، نہ آنکھیں ہے، نہ پیر ہے، نہ ہاتھیں ہے، کوئی چیز سے پاک منزہ ہے اس کی ذات۔ وہ اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا کچھ نہ تھا میں تھا، کچھ نہ تھا میں ہوں، جبکہ کوئی شے کی وجود نہ تھی، نہ سمندریں، نہ آسمانیں، نہ زمینیں، نہ شجر، نہ جماعت، نہ انسان، نہ کوئی چیز، نہ آسمانی، نہ ستارے، نہ مہتاب، نہ آفتاب، کوئی شے کی وجود نہ تھی کہ اللہ کی ذات تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہوں اور کچھ نہ تھا، میں ہی ہوں اور کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنے کلام میں پاک میں کہتا ہے کہ اس کے بعد اس نے ایک نور مجسم کو خلق کیا، اس لیے کہ اللہ کی تعارف کرائے۔ اللہ ہے مگر کس کو معلوم ہوئے اگر بغیر تعارف کے۔ اس نے ایک نور مجسم کو خلق کیا جس کا نام محمد رکھا۔ صلوات پڑھے بر محمد وائے میں محمود ہوں، یہ محمد ہے۔ اور اس نے دوسرے نور کو خلق کیا اور کہا کہ میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے۔ اور اس نے تیسرے نور کو خلق کیا، میں فاطر السماوات ہوں، یہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ اس نے اور ایک نور کو خلق کیا کہ میں محسن ہوں، یہ احسن ہے، میں محسن احسانات ہوں، یہ حسین ہے۔ پنجتن پاک کو خلق کیا پروردگار عالم نے اور کہا کہ میں ازل سے ہوں، تا قیامت تک رہوں گا، اس کے بعد بھی میں اکیلا ہی رہوں گا، کچھ نہ رہتا اور میں ہوں گا۔ قیامت کے بعد بھی میں اکیلا ہی ہوں گا اور کچھ نہ رہتا، میں ہوں، میں اکیلا ہوں۔ پہلے ازل سے کہتا ہے کہ کچھ نہ تھا میں تھا، پھر آخر میں کہتا ہے کہ کچھ نہ رہے گا میں رہوں گا۔ تو اس کے ساتھ 14 معصومین کو اس نے خلق کیا، وہ 14 معصومین رہیں گے تا قیامت تک۔ قیامت کے بعد بھی رجت میں آئیں گے، وہ صاحب زمان کے دور میں آئیں گے، امام حسین علیہ السلام۔ پھر بدلہ لیا جائے گا کربلا کا، اس آقا کا سلطنت چلے گی صاحب الزمان کا، صاحب الزمان کو بھی شہید کیا جائے گا۔ اس کا غسل امام حسین علیہ السلام دیں گے، کفن و غسل صاحب الزمان کا۔ پھر اس کے بعد جو ہوگا ہے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، مولانا تشریف لائے ہے 2 مصرے کہ او مولا کائنات جو دوسرے نور مجسم پروردگار ہے۔ کل کی تقریر میں کہا کہ ایک جگہ پہ مولا کائنات اشارہ کرتے جا رہے تھے، ایسا کوئی نکلا اور آ کے پوچھا یا علی کیا کر رہے ہو؟ مولا نے کہا کہ میں رزق بانٹ رہا ہوں۔ ہنسا، مذاق سمجھا۔ پھر دوسرے دن وہی جگہ پہ مولا اشارہ کر رہے، پھر پوچھا یا علی کیا کر رہے ہو؟ رزق بانٹ رہا ہوں۔ تیسرے دن پھر پوچھا یا علی کیا کر رہے ہو؟ مولا نے کہا کہ میں رزق بانٹ رہا ہوں۔ تیرے جیب میں جو شیشی ہے اس شیشے میں چونٹی ہے، اس کے زبان میں میں رزق دے دیا ہوں۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ ایسے لوگ تھے مدینے کے سرزمین پہ مولا کائنات کو امتحان کرتے تھے۔ مولا نے پھر اشارہ دے رہے ابر کو، اس جگہ پہ جا برس، اس جگہ پہ جا برس۔
اس جگہ پہ جا برس. پھر اور ایک نے پوچھا کہ مولا کیا کر رہے؟ میں پانی برسا رہا ہوں. اللہ اکبر. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے رزق، حیات، رزق، ہر چیز اس مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا ہے. اللہ کا ہی ہاتھ ہے، ید اللہ، وہ مولا کائنات ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. غار کے اندر دشمنان کو جنگ تھی. رسول اکرم ایک غار کے اندر چلے گیا صحابہ و انصار کے ساتھ. مولانا توجہ چاہتا ہوں. تو اشارہ دیا مکڑی کو کہ جالا ڈال دے. جالا ڈال دی مکڑی، کس کے اجازت سے؟ جس کی اجازت سے ڈال دی. اب اتنا سخت جالا ڈالی. پھر جبرائیل آ پہنچے کہ رسول خدا سے ملنے کے لیے. تو جالا پڑا ہے اور اتنی طاقت لگائے. جبرائیل کون جبرائیل؟ اللہ اکبر. سارے طبقے زمین کو اٹھانے والے جبرائیل اس جالے کو توڑ نہ سکے. کہا کہ اے مکڑی تو کس کی اجازت سے جالا ڈالی ہے؟ اللہ اکبر. جبرائیل پوچھ رہے مکڑی سے کس کی اجازت سے یہ جالا ڈالی ہے؟ جبرائیل سے کہیں مکڑی تم جس کی اجازت سے توڑنے آئے ہو. اللہ اکبر. تو مولا کائنات کے اجازت سے مکڑی جالا ڈال دی. جبرائیل بھی مولا کائنات کے اجازت سے توڑنے آئے. تو کہا کہ تم جس کا اجازت لے کے جبرائیل آئے ہو میں اسی سے اجازت لے کے جاری ہوں. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. او مولا کائنات، میں اپنے مقصد پہ آ گیا. اللہ اکبر. آج 6ویں محرم ہے. یہ امام حسن کا لاڈیلا قاسم ناشاد ہے. جب امام حسن مصطفیٰ کی شہادت ہوئی تو حضرت قاسم 3 سال کے تھے. جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت عاشورہ ہوا وہی 3 سال کی سکینہ بی بی تھی. اللہ اکبر. یہ بھائی وہ بہن. تو توجہ چاہتا ہوں، امام حسن کی مصطفیٰ کی شہادت ہو گئی. میں اپنے مقصد پہ آ گیا. عاشورہ کا دن آیا، صبح ہوا. شہزادے قاسم نے کہا کہ اے امی، میں مولا چچا حسین سے اجازت لوں گا، جنگ کی اجازت لوں گا. اب گئے اجازت لینے کے لیے امام حسین علی مقام کے خیمے میں گئے. حضرت قاسم کو دیکھے حسین رونے لگے. لپٹ کے اتنا روئے کس طرح روئے نہیں معلوم. امام حسن یاد کی شبیہ تھے شہزادے قاسم. لپٹ کے رونے کے بعد کہا کہ اے قاسم کیوں رو رہے ہو؟ آقا چچا آپ کیوں رو رہے؟ میرا بھائی یاد آ گیا. اے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہو. یہ چچا مجھے اجازت دیجیے میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. ارے کہا کہ یہ قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ 13 سال کے قاسم تھے. ارے ایسا ہوا قاسم بہت رو کے دونوں نے غش کھا دیے. حسین علیہ السلام نے اٹھایا، کہا کہ اے میرے لال اب اپنی ماں کی اجازت دے لے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. سیاد قاسم ام فرما کے پاس آئے. یہ اماں چچا اجازت نہیں دیتے. اب ام فرما کو وہ دن یاد آیا جو امام حسن مصطفیٰ نے شہزادے قاسم کے بازو پہ ایک تعویذ بنی تھی. کہا کہ یہ ام فرما کبھی میرے قاسم پہ کربلا کی زمین کا واقعہ آئے گا، اس وقت تعویذ کو کھولنا، میرے بھیا حسین کو بتانا. ایسا ہونا تھا. ام فرما نے شہزادے قاسم کو بھیجایا کہ چچا میرے بازو پہ میرے بابا کی تعویذ ہے، یہ کھول کے پڑھ لیجئے. ارے امام حسن کی تعویذ. اے بھیا حسین کربلا کے زمین پہ میرا بیٹا قاسم آئے گا، اس کی جنگ کی اجازت دے دینا، اس کو تمہارے پہ قربان کر دینا. حسین نے پڑھا، رونے لگے. اے میرے لال قاسم، ارے بابا کی وصیت بتا دی تو نے. اللہ اکبر. کہا کہ قاسم شہادت سمجھتے ہو، موت سمجھتے ہو؟ تو چچا سمجھتا ہوں. کیسی رہتی؟
توجہ چاہتا ہوں 13 سالہ قاسم نے کہا یہ چچا حسین موت کو میں شہد سمجھتا ہوں، شہد سمجھتا ہوں موت کو، ایسے اصحاب و انصار ایسے بھانجے بھتیجے فرزند کربلا میں تھے۔ اس کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے شہزادے قاسم، امام حسین علیہ السلام نے ابا پہنایا، ماما پہنایا، بازو پکڑ کے ذوالجنابے بٹھائے، اب گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان کربلا میں قاسم آئے، قاسم آگے، یہ قوم ناہنجارو تم نے حسین کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ فرزند رسول ہے، نواز رسول ہے، وہ میرے بڑے آقا ہے، وہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں، تم نے نہیں جانا، ہمارے سے واقف نہیں ہوئے، تلوار کو نکالا، فوج آگے بڑی، کاٹتے گئے قاسم، بہت سے کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد ایک پہلوان آیا قاسم کے سامنے، اس کو بھی شہزادے قاسم نے تہہ تیغ کر لیا۔ اس کے میرے ساتھ نے کہا یہ ہاشمی شہر ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، اس کو چاروں طرف سے لپٹا جائے۔ ایسے گھوڑے دوڑائے، آ کے لپٹ گئے، کوئی تلوار چلایا، کوئی تیر مارا، شہزادے قاسم ذوالجناب پہ ڈگمگاتے ہوئے نیچے تشریف لائے۔ اللہ اکبر، شمر ملون نے گھوڑوں کو دوڑایا، شہزادے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ ہر شہید امام حسین علیہ السلام کو پکارتا تھا، شہزادے نے نہیں پکارا، یہ اماں مدد کو آئی، اماں ام فرما کو پکارے، اے میرے لال قاسم۔ حسین نے سنا عباس چلے میدان میں، ارے ماما لال دکھائی نہیں دیتی، ارے کہیں ہاتھ، کہیں کمر، کبھی پیر، کہیں گلا، کہیں سر بڑا ہوا تھا۔ آواز آیا قاسم تیرا امام پوچھتا ہے، حکم دیتا ہے، میرے لال آواز دے۔ بحیثیت امام کہتا ہوں، ارے ٹکڑوں سے آواز آنے لگی، یہ چچا حسین میں ٹکڑوں میں بڑھ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، امامہ بچھایا حسین نے، کئی پیروں کو ہاتھوں کو جمع کیا، سر پہ حسین کے قاسم کا لاشا آیا، خیمے میں آیا۔ ام فروا نے کہا میرے لال، ارے کبرا کو لاؤ، ارے دلہا آیا ہے، واہ حضرتا، واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ قاسمہ کی آواز بنے۔ وہ آتے مذہب شہزادے قاسم، مجلس خلیل گزار، مجلس ذاکرین سے، مولانا سے، بانی مجلس سے، بانی مجاہر بارگاہ سے، تیری بارگاہ میں شرف خول عطا فرما، میری اس کی پڑھائی کی مقبول سید الشہداء امام حسین علی مقام قبول اللہ شہزادے قاسم عطا فرما۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن چلیے اس کو رہنے کوئی مسئلہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام و سیدنا و شفیعنا و امامنا و ہادینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومن یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ حضرات گرامی قدر، مولیان حیدر کرار، ماتم داران سید الشہداء، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے۔ مختصراً، نہایت مختصراً آپ کی ہم فضائل و مصائب سے خدمت انجام دے پائیں گے۔ ہم سے کم کہا گیا ہے، اس وجہ سے ایک صلوات بھیجیں پھر محمد۔ عزیزان گرامی، اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور فرش اعضاء پر آنا، مولا کے فضائل کو سننا، ان کے فضائل پر داد دینا، یہ اجر رسالت کی ادائیگی کا ایک ادنا سا نمونہ ہے، اور کیوں نہ ہو۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنائے گئے ہیں، ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمگین رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش رہتے ہیں اور ان کے غم میں غمگین رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بنائے گئے ہیں امام کی بچی ہوئی مٹی سے، تو ہم فاضل طینت سے ہیں۔ تو جو بھی فاضل طینت سے ہے، فاضل طینت کیا مطلب؟ طینت کہتے ہیں مٹی کو، ٹھیک ہے؟ فاضل کہتے ہیں اضافی، بچی ہوئی۔ فاضل طینت یعنی بچی ہوئی مٹی۔ تو جو بھی فاضل طینت سے ہے وہ اہل بیت کی خوشی میں خوش نظر آئے گا، مسرور نظر آئے گا، اور ان کے غم میں غمگین نظر آئے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد، کیونکہ ہم فاضل طینت سے ہیں الحمدللہ۔ عزیزان محترم، آقا حسین کے غم پر کسی کا غم نہیں، اہل بیت کی خوشی پر کسی کی خوشی نہیں، کوئی بھی ہو دنیا میں۔ ہاں، آل محمد کا غم ہمارے ماں باپ، بھائی بہن سب سے بڑا ہے۔ آل محمد کی خوشی ہماری خوشیوں سے بڑی ہے، کیونکہ یاد رکھیے، ایک جملہ کہوں میں آپ کی خدمت میں، باخدا ہماری ہر خوشی صدقہ ہے غم امام حسین کا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم کا صدقہ ہے۔ اگر ان کا غم نہ ہوتا نا تو کسی خوشی میں مزہ بھی نہ ہوتا۔ اور غم حسین باخدا ایسا غم ہے، یعنی اس میں ایسا مزہ ہے، ایسا لطف ہے کہ دنیا کی کسی خوشی میں وہ لطف نہیں۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ وجہ اس کی، سبب اس کا یہ ہے دوستو، ہم بنائے ہی غم حسین علیہ السلام کے لیے ہیں۔ ہمیں اللہ نے پیدا ہی غم امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد تخلیق کو بھول جائیں، لہذا ہمیں اپنے مقصد تخلیق کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارا مقصد حیات
غم امام حسین علیہ السلام منانا ہے، ان کے غم میں رونا ہے۔ ہمارا مقصد حیات اہل بیت کا دفاع کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی اہل بیت پر انگشت نمائی کرتا ہے، حرف زن ہوتا ہے، کچھ بولتا ہے فضائل کے حوالے سے، کمالات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، تو ہمیں اب خاموش نہیں رہنا ہے، فوراً اس کو جواب دینا ہے۔ بھئی اگر ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم فوراً جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ دیتے ہیں۔ تو کیا ہماری ذات سے بڑھ کر ہیں اہل بیت؟ کیا ہماری ذات سے کم ہیں اہل بیت؟ نہیں، ہماری اپنی ذات کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہماری ذات انہی کی ذات سے ہے، انہی کی وجہ سے ہے، انہی کی وجہ سے ہمیں بقا ہے۔ سب کچھ، ساری نعمتیں دنیا کی انہی کے صدقے میں ہمیں مل رہی ہیں۔ تو میرے دوستو بس یہی ہمارا پیغام ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ یہی مقصد حیات ہے، روئیے رولائیے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد حیات نہیں ہے محرم میں۔ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب محرم میں بیداری آنا چاہیے لوگوں میں، اور اویئرنیس آنا چاہیے، جاگرکتا آنی چاہیے، مقصد اعضا سمجھیے۔ مقصد اعضا کیا ہے؟ کیا ہے مقصد اعضا؟ کیا ہم سرحدوں پر اسلحہ لے کر کے نکل پڑے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے، کیا دوسرے ملک جا کر جنگ کریں؟ کیا ہے مقصد اعضا؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ یاد رکھیے حدیثوں میں ہے کہ غیبت کے زمانے میں خاموشی سے اپنے گھروں پر بیٹھو۔ امام نے فرمایا ہے زمانہ غیبت میں قیام نہ کرنا، جنگ کے بارے میں نہ سوچنا، خاموشی سے اپنے گھروں پہ بیٹھے رہنا، ورنہ دنیا تمہیں ایک چوزے کی طرح، جیسے چوزے کو کچل دیا جاتا ہے اس طرح سے کچل دے گی، تمہارے وجود کا بھی نہ پتہ چلے گا۔ بہت اہم بات میں نے کہی ہے، جب تک امام ظہور نہ فرمائیں تب تک قیام نہیں کرنا ہے، جنگ و جدال نہیں، خاموشی سے گھروں میں بیٹھیے۔ یہی وجہ ہے ہمارے ہاں اتنا سخت حکم ہے غیبت کے زمانے میں، امام حاضر نہیں ہے۔ جہاد امام کی اجازت سے ہوتا ہے ہمارے یہاں، کسی انسان کی اجازت سے نہیں ہوتا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، ہماری زندگی کا مقصد اہل بیت کا دفاع، ان کے غم میں رونا، اور کیسے نہ روئیں ان کے غم میں۔ بڑے مظلوم ہیں ہمارے آقا، بڑے مظلوم ہیں حسین، اس لیے کہ مولا حسین فرماتے ہیں مجھے رلا رلا کر قتل کیا گیا، ہائے ہائے انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کر قتل کیا گیا۔ ہائے کبھی علی اکبر کے لاشے پر روئے، کبھی حبیب کے لاشے پر، کبھی جون کے لاشے پر، کبھی وہب کلبی کے لاشے پر، ہائے کبھی قاسم کے لاشے پر، جزاک اللہ، کبھی عباس جیسے بھائی کے لاشے پر روئے، کبھی علی اصغر کے ننھے سے گلے کو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام سفر کربلا پر ہے کہ جناب مسلم کے شہادت کی خبر پہنچی، حسین روئے اپنے سفیر کو، اور امام حسین نے جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا جن کا نام حمیدہ تھا، چونکہ یہ بھانجی بھی ہوتی تھی امام حسین علیہ السلام کی، رقیہ کی بیٹی ہیں، جناب مسلم کی بیٹی ہیں، جناب عباس کی بہن ہیں، مولا حسین کی بہن ہیں۔ بلایا، میرے لال حمیدہ ادھر آؤ، اپنے زانو پر بٹھایا، بٹھانے کے بعد دستے شفقت پھیرا۔ بچی امام کی بھانجی تھی نا، سادات سے تھی، سمجھ گئی
گئی، تڑپ کے کہتی ہے ارے ماموں جان آپ مجھ پر اس طرح سے دستے شفقت کہ جیسے کوئی کسی یتیم کے سر پر۔ ماموں کیا میں یتیم ہو گئی؟ ماموں کیا میرے بابا مارے گئے؟ کہا بیٹی تمہارے ماموں مارے گئے، تمہارے بابا مارے گئے، تمہارے بابا کا لاشا کوفے کی گلیاں۔ میں کہوں گا مولا آج اپنی بھانجی کے سر پر دستے شفقت رکھے ہوئے ہیں، مگر ہائے آپ کی بیٹی سکینہ ہوگی، دستے شفقت رکھنے والا نہ ہوگا، رخساروں پر تماچے، گوشواروں کا کھنجر، ماتم حسین۔ ماہر بادشاہ دعائی ہے دلغار، لاش قاسم پہ کبرا پکارے، ماہر بادشاہ دعائی ہے دلغار، پھر نہ ہوگی ملاقات تمہارے، پھر نہ ہوگی ملاقات تمہارے، ماہر بادشاہ دعائی ہے دلہان، لاش قاسم پا کبرا پکارے، ماہر بادشاہ دعائی ہے دلہان، میں کروں کس سے فریاد دولہا، میرے کون سنے داد دولا، میرے ناشاد ناشاد دولا، میرے ناشاد ناشاد دولا، میں بادشاہ دعائی ہے دلہا، لاش قاسم پہ کبرا پکاری، میں بادشاہ دعائی ہے دلہا، تم کو سر جنت مبارک، ہم کو قید مصیبت مبارک، تم کو مر گئے شہادت مبارک، ہے تم کو مر گئے شہادت مبارک، ماہر بادشاہ دعائی ہے دلہان، لاش قاسم پہ کبرا پکاری، ماہر بادشاہ دعائی ہے دلہان، حالات نظام میں ہو پریشان، کچھ لبوں پر ٹھہرو میرے جان، یہ قیدا ہے کیا کہ ہے ماں، یہ قیدا ہے کیا کہ ہے ماں، ماہر بادشاہ دعائی ہے دلہان، لاش قاسم پہ کبرا پکاری، ماہر بادشاہ دعائی ہے دلہان، میں کروں کس سے فریاد دلہا، میرے کون سنے داد دلہا، میرے ناشاد
نوشاد دلہا میرے نوشاد نوشاد دلہا میرے بادشاہ دعائے ہے دلہا لاش قاسم میں گمراہ بخاری میں بادشاہ دعائے ہے دلہا جب آخری نماز کا سجدہ کیا حسین پیاسا فرات پار جب آخری نماز کا سجدہ کیا حسین پیاسا فرات پار راہ خدا میں اپنا کٹا کر گلا حسین سویا فرات پار جب آخری نماز کا سجدہ کیا حسین پیاسا فرات پار کوئی بھی وہ پہ رحم نہ کھایا ہزار ہے چپ دیکھتے رہے زخموں میں چور دو پہ پیاسا رہا حسین کیسا فرات پار جب آخری نماز کا سجدہ کیا حسین پیاسا فرات پار ابا جب گرے تو صدا آئے رن سے یہ جلدا ہو یا امام بھائی کے لاش ڈوبتا تھا ننگے پا حسین پایا فرات جب آخری نماز کا سجدہ کیا حسین پیاسا فرات پار بھائی موے عزیز موے اقربا موے صابر رہا امام لیکن اٹھا یا اپنے پہ زور و جفا حسین کیسا فرات پار جب آخری نماز کا سجدہ کیا حسین پیاسا فرات پار پانی پیو تو یاد کرو شہ کی تشنگی اے مومنوں مدام پیاسا تمہارے واسطے ہے سر دیا حسین کیسا فرات پار جب آخری نماز کا سجدہ کیا حسین پیاسا فرات پار ظالم گلو یہ خوش کپ اصغر کے مارا تیر بے جرم بے خطا بچے کو اپنے ہاتھوں پہ جسم اٹھا حسین لایا فرات پر جب آخری نماز کا سجدہ کیا حسین پیاسا فرات پر طاقت رہی نہ پیاس کہ جب اہل بیت میں عشرے کو غل مچا ناچار خیمہ گاہ سے اپنے چلا حسین پہنچا فرات پر جب آخری نماز کا سجدہ کیا حسین پیاسا فرات یا باس سیدی یا باس سیدی یا باس سیدی یا باس سیدی یا باس سیدی
الحيدري یا عباس یا سیدی يا مولى الخيبري یا عباس یا سیدی يا مولى سيدي یا عباس یا سیدی عباس سيدي یا عباس یا سیدی اللهم سيدي یا عباس یا سیدی مولا سيدي مولا حیدر مولا مولا حیدر مولا سيدي امام حسين حیدر سيدي امام حسين حیدر سيدي امام حسين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا رسول الله يا ابن خديجة الكبرى يا ابن امير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء قاميس وليابا مظلوم كربلاء سيد الشهداء. السلام علیکم محمد وآل محمد آئین تاریخ جہاں موسم 72 شہدائے کربلا و جميع شہدائے کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء. السلام علیکم من الفائل القرى سلطان ابو الحسن امام محمود رضا. السلام علیکم یا امام زامن ثانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب سر الزمان علمان علمان علمان. السلام علیکم شریک القرآن امام بن سلجان حجت اللہ مقید اللہ نور اللہ خلیفۃ اللہ. السلام علیکم صاحب سردار امام منتظر. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن امام بن سلجان شریک القرآن مظہر الایمان امام زمان حضرت تعالی فرجا سلام مخرجا. کیا مولا ابن مولا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات اللهم كل وليك المجد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإنا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري والجلال يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري والجلال يا صاحب الزمان ارے حیدری ارے حسینی آواز بلند صلوات.